الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال اللہ تبارک وتعالی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو، رمضان المبارک کی بابرکت ساعات ہیں اور آج 27 رمضان، 2 سے 3 دن رمضان میں باقی ہیں اور یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کی بددعا پر آمین کہا تھا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کے روزے پائے اور اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا لے، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا لے۔ یہ عشرہ آگ سے نجات کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آگ سے خلاصی اور جنت میں داخلے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے محترم دوستو، رمضان المبارک کا یہ مہینہ تربیت کا ہے۔ دین اسلام اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن حکیم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت اور خلفائے راشدین کے پورے دور کے لیے اگر کسی آیت کو عنوان بنایا جائے تو یہ آیت والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون عنوان بنتی ہے، جس میں غلبہ دین کا ذکر ہے۔ وہ ذات جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام ادیان اور نظاموں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک ناپسند کرے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ کا یہ پیغام، اس کے لیے جو نظام تربیت ہے جس سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، جس سے انسان کے اندر اعلیٰ درجے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، وہ ارکان اسلام پر مشتمل ہے، احکام اسلام پر مشتمل ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس کا حصہ ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ اسلام ایک تحریک ہے، ایک جد و جہد کا نام ہے۔ دین کے غلبے کی جد و جہد، انسانی معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام کی جد و جہد، انسانوں میں اعلیٰ اخلاق پیدا کر کے ان کو امن، خوشحالی اور عدل دینے کی جد و جہد، انسانیت کا تعلق اپنے رب سے جوڑنے کی جد و جہد، تعلق مع اللہ قائم ہو جائے، خدا پرستی قائم ہو، اور خدا پرستی کے نتیجے میں انسان دوستی قائم ہو، انسان دوستی کا نظام قائم ہو جائے۔ یہ 2 ہی بنیادیں ہیں دین اسلام کی۔ جتنے بھی ارکان اسلام ہیں وہ انسان کی تربیت کر کے، اس کو اجتماعیت میں پرو کر، اس میں عدل کے اخلاق پیدا کر کے، طہارت، اخبات، سماحت اور عدل کے اخلاق پیدا کر کے دین کے غلبے کے لیے اس کو تیار کرتا ہے۔ اور یہ سب سے اونچا کام امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے
کہ ملائے اعلیٰ کے جو اعلیٰ فرشتے ہیں، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، حول العرش ہیں، عرش کے ارد گرد ہیں، اس کے قریب ملائے اعلیٰ کے جو اونچے درجے کے فرشتے ہیں، وہ بنیادی طور پر کیا کام کرتے ہیں؟ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں، اللہ کی پاکی کو بیان کرتے ہیں۔ پوری کائنات اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے اور یہ عبث نہیں، اس لیے محو حیرت ہوتے ہیں کہ جہاں تک انسان کی نگاہیں جائیں اس کائنات کی وسعت کتنی ہے، تو رب العالمین کی صفات اور ذات وہ کتنی اعلیٰ، کتنی اونچی، وہ کتنی اعلیٰ اور اونچی ہوگی، انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ کو وہ محو حیرت پاتا ہے تو بے ساختہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کائنات کے حقائق کو، اللہ کی صفات پر جب وہ غور کرتا ہے تو اللہ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جس اعلیٰ درجے پر پیدا کیا ہے، کوئی اور نہیں پیدا کر سکتا، اس کے برابر کوئی اور نہیں ہو سکتی، تو اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اور وہ جماعت جو انسانی معاشرے میں ملائے اعلیٰ کی نمائندہ بن کر دین کے غلبے کی جد و جہد کرتی، ان کی ہمت کو بڑھانا، ان کے لیے استغفار پڑھنا، اور یہی وہ مقام ہے حضیرت القدس کہ جس سے وہ احکامات، شریعت اور نظام نازل ہوتا ہے جو انسانی معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام کا ہو۔ اس لیے یہ فرشتے ان لوگوں کو تقویت دینے، ان لوگوں کے لیے استغفار پڑھنے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالنے، باطل طاقتوں کی طاقت کو قبض کرنے اور الہام کے ذریعے سے لوگوں کے قلوب کو غلبہ دین کی طرف متوجہ کرنے، اللہ سے تعلق قائم کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو سب سے اونچا کام وہ غلبہ دین کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ اپنے اپنی قوم کی طرف آئے، گویا وہ انبیاء قوم کے رہنما تھے، قومی انقلاب کے لیے آئے ہیں، اپنی قوم میں انہوں نے تبدیلیاں پیدا کی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاست کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر، ایک نبی کا وصال ہوتا تو دوسرا نبی اس قومی منصب کو، اس سیاست کے منصب کو سنبھال لیتا اور دین کے غلبے کی جد و جہد کو آگے بڑھاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے، اس لیے یہ ذمہ داری کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی کہ تمام ادیان پر، تمام نظاموں پر دین حق کو غالب کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اخلاق کے معیارات ہیں، تمام مذاہب میں، تمام حکیموں کے نزدیک، تمام اقوام میں اخلاق کے جو بھی معیار بنے ہیں، ان اخلاق کے معیارات کی تکمیل کرنا، اس کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔ ایک بین الاقوامی خلق پیدا کرنا، ایک اعلیٰ درجے کے اخلاق کی تکمیل کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وہ کل انسانیت کے لیے، کل انسانی معاشرے میں دین کے غلبے کی ذمہ داری ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ اور خلفائے راشدین نے پورا کیا۔
غلبہ دین کا یہ مشن، کل انسانی معاشرے میں دین کو غالب کرنا، اس کے لیے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے۔ جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کل انسانی معاشرے میں دین کا غلبہ وہ کتنے اونچے درجے کا کام ہے، کتنے اعلیٰ درجے کا کام ہے۔ تو غلبہ دین کی ذمہ داری کو جو پورا کرتا ہے، اس سے اونچے درجے کا کوئی کام نہیں۔ اس کے لیے اس پوری کائنات میں جتنے فرشتے ہیں، بلکہ فرشتے تو کیا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ فضا میں اڑتے ہوئے پرندے، سمندروں میں تیرنے والی مچھلیاں، زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے اور جانور، یہ سب دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کو اختیار کرتے ہیں۔ تو غلبہ دین کی جدوجہد یہ سب سے اونچی جدوجہد ہے۔ اس غلبہ دین کی جدوجہد کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اور تعلق مع اللہ کو اعلیٰ بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے نماز فرض کی گئی، روزے فرض کیے گئے ہیں، زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، حج فرض کیا گیا ہے، عبادات فرض کی گئی ہیں، احکامات شریعت نازل کی گئی ہیں۔ روزے کا مقصد بھی دین کے غلبے کے لیے تیاری ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے بارے میں جتنی احادیث وارد ہوئی ہیں، روایت ہوئی ہیں، اس کا ایک خلاصہ نکالتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے یہ حجابات کو توڑتا ہے، انسان کے اندر قوت علمی کو بڑھاتا ہے، علم کی استعداد، اس کی صلاحیت اس کو بڑھاتا ہے، عمل کی طاقت کو بڑھاتا ہے، قوت عمل کو۔ امام شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ انسان دو ہی چیزوں سے، ایک اس کی علمی صلاحیت ہے، دوسری اس کی عملی صلاحیت ہے۔ تو روزہ انسان کی علمی اور عملی دونوں صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے۔ روزہ جب مسلمان رکھتا ہے، مومن جب ایک جگہ جمع ہو کر روزہ رکھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں اور روزے کو اہتمام سے رکھتے ہیں، تو یہ روزہ ان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے جو گناہوں سے بچاتا ہے، جو نظام ظلم کے اثر سے ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ ڈھال جو ہے وہ دشمن کے وار سے بچانے کے لیے ہوتا ہے کہ جب دشمن وار کرتا ہے، اس کے تیر، اس کی تلوار، تو بائیں ہاتھ میں اس کی ڈھال ہوتی ہے اور اس سے بچایا جاتا ہے۔ تو روزہ ڈھال ہے، دشمن کے وار سے بچاتا ہے، شیطان کی شیطنت سے، سامراج کی سامراجیت سے، نفس کی خواہشات اور شہوات سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، اس کے لیے ڈھال بنتا ہے۔ لیکن یہ ڈھال کب بنتا ہے؟ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال تب ہوتا ہے کہ جب مومن مسلمان جماعت نماز، روزے، ذکر، تلاوت، قرآن حکیم کی پابندی کرتے ہوئے اجتماعی طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ جب مسلمان جماعت ایک جگہ جمع ہو کر اجتماعی طور پر روزہ رکھیں تو ان کی جو اجتماعی جماعتی طاقت ہے، ان کا جو اجتماعی شعور ہے، اجتماعی دانش ہے، اجتماعی تنظیم ہے، روزہ اس اجتماع میں یہ اثر پیدا کرتا ہے کہ اس کی برکت اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ روزہ ان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب امت مسلمہ اس روزے کے بنیادی اہداف اور مقاصد کو، جس میں انسان کی بہیمیت کو کنٹرول کر کے ملکیت کو تقویت دی جائے، علم و شعور کو بڑھایا جائے،
عمل کی قوت بڑھائی جائے، نفس کی خواہشات اور شیطان کے اثر سے انسانوں کو محفوظ رکھا جائے۔ جب ان اصولوں پر انسانی سماج کی تشکیل ہوتی ہے، ان کا سسٹم اور نظام بنتا ہے، تو امت مسلمہ جب روزے کو اپنا سسٹم اور نظام بنا کر نافذ کر دے تو گویا سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جب درست نظام ہوتا ہے تو اکثریت وہ سچائی پر ہوتی ہے، امانت داری پر ہوتی ہے، اللہ کے تعلق پر ہوتی ہے، اخلاق پر قائم ہوتی ہے، تو جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اور جب معاشرہ سچائی، امانت داری، دیانت داری پر قائم ہو جائے تو جہنم میں کون جائے گا؟ جہنم میں تو جھوٹے جائیں گے، دھوکے باز جائیں گے، قاتل جائیں گے، راشی جائیں گے، ظالم جائیں گے۔ جب آپ نے اپنے نظام سے ان تمام برائیوں کو، گناہ کبیرہ کو روک دیا، جرائم کو روک دیا، انسانی معاشرے میں عدل قائم کر دیا، تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب کسی سرکش شیطان کو یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس سسٹم کو توڑ کر لوگوں کو گمراہ کرے۔ شیطان تو اس سسٹم کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے، اس کا بڑا ڈھال وہ سسٹم ہے۔ اس لیے جس سوسائٹی کو وہ اپنے قبضے میں لیتا ہے، اس کے سسٹم کو اپنے تابع بنا لیتا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ جب سوسائٹی پر اس کا قبضہ ہوتا ہے، وہ اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، اس کے سسٹم کو کنٹرول کر لیتا ہے، اس کی پارلیمنٹ، اس کی انتظامیہ، اس کی عدلیہ، اس کا پورا معاشی نظام، سیاسی نظام جب شیطان کے کنٹرول میں آتا ہے تو اللہ کی یاد بلا دیتے ہیں، قرآن کی تعلیم کو ختم کر دیتے ہیں، اور پھر شیطانی عمل چلتا ہے۔ لیکن جب درست نظام قائم ہوتا ہے تو وہ شیطان کے اثر کو توڑ دیتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ تو شاہ صاحب ان تمام احادیث کا خلاصہ رکھ کر روزے کی درجہ بندی کرتے ہیں کہ ایک فرد روزہ رکھتا ہے تو اس پر کیا اثر ہوتا ہے، ایک جماعت روزہ رکھتی ہے تو اس کے نتائج و اثرات کیا ہوتے ہیں، ایک قوم روزہ رکھتی ہے تو اس کا کیا اثر ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور جب کل انسانیت روزے کو کے مقاصد کو پورا کرے اور روزے پر قائم ہو تو اس کے نتائج اور اثرات کیا رہیں گے۔ یہ احادیث یہ مختلف درجوں کے لیے بیان ہوئی، اور اسی اعتبار سے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر و تشریح فرمائی۔ روزہ غلبہ دین کی اعلیٰ صلاحیت اور استعداد پیدا کرتا ہے۔ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ رہبانیت کو اختیار کیا جائے، روزہ رہبانیت نہیں سکھاتا۔ روزہ تو ایک جگہ جمع ہو کر جو علمی مغالطے ہیں، جو سوء معرفت ہے، اس سوء معرفت کو ختم کر کے رسم کے جو حجابات ہیں، ماحول کے جو پردے ہیں، سسٹم کا جو اثر ہے، اس سے آزاد کر کے انسانی طبیعت کو اجتماعیت کے تابع کر کے اعلیٰ فکر کی بنیاد پر انسانوں کو اس ہمت کے لیے، غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس لیے جو پہلی وحی نازل ہوئی، تعلیم کی جو ابتدا ہے، اس کے لیے جو سب سے سوٹیبل وقت تھا، جو کوئی معقول وقت تھا، اللہ تعالیٰ نے جس وقت کو منتخب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعت تھی۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ انتخاب ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر
رمضان میں واقع ہوتی ہے۔ تو لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، شب قدر میں قرآن حکیم کا نزول ہوا۔ قرآن حکیم کا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی میں ہوا، اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے دنیا میں نازل ہوا۔ آپ دیکھیں کہ جو پہلی وحی ہے جس میں انسانیت کے مقام کا تعین کیا گیا ہے، اور پہلی سورت ہے جس میں ایک مکمل پروگرام دیا گیا، ایک مکمل تعلیم دی گئی، وہ رمضان المبارک میں اس سورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے میں ہی یہ سورت اور سورہ المدثر اور سورہ المزمل جو انقلاب کے مکمل پروگرام کو بیان کرتی ہیں، یہ صورتیں نازل ہوئی۔ قرآن حکیم نے پہلے ہی انقلاب، اس کا تعین، اس کے اخلاق، اس کے لیے اجتماعیت اور پارٹی پیدا کرنا، دشمن کا تعین کرنا، یہ سب چیزیں متعین کر دی، اور اسی کی بنیاد پر اس جدوجہد کو آگے بڑھایا گیا۔ چنانچہ شیخ الہند لکھتے ہیں کہ 5 آیات کے بعد جس میں انسان کی عقل، انسان کا شعور اور انسان کی ترقی علم کی بنیاد پر قرار دی گئی ہے، اس کو اقرا کی تعلیم دی ہے، اور ایک ہی وحی میں 2 مرتبہ اقرا کا حکم دیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ بنیادی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم، وہ تعلیم جو وہی جو قلم سے حاصل ہو، انسانی عقل کے ذریعے سے حاصل ہو، اور وہ تعلیم جو وحی کے ذریعے سے حاصل ہو، ان تمام علوم کو انسان کی ترقی کے لیے ضروری قرار دیا۔ اگر یہ عقل اور علوم انسانی زندگی سے نکال دی جائے تو انسان حیوان ہے۔ خلق الانسان من علق، جیسے جانور خون کے لوتڑے سے پیدا ہوتا ہے، انسان بھی خون کے لوتڑے سے پیدا ہوتا ہے۔ انسان کی پیدائش اور جانور کی پیدائش میں فرق نہیں، لیکن انسان کو جو اعلیٰ خوبی عطا کی گئی ہے وہ عقل و شعور کی ہے، وہ علم کی ہے، اور یہ علم تعلق مع اللہ پیدا کر کے، اعلیٰ اخلاق پیدا کر کے، انسانی معاشرے میں عدل و انصاف، امن و امان اور معاشی خوشحالی پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اب یہ سوال تھا کہ کیا انسانیت اسی ڈگر پر چلتی رہے گی، علم و شعور حاصل کرتی رہے گی، اس پر بہیمیت، حیوانیت، درندگی اور شیطنت کا غلبہ نہیں ہوگا؟ تو یہ خیال کہ ہمیشہ سوسائٹی درست ڈگر پر چلے گی، کلا، ایسی بات نہیں۔ ان الانسان لیطغی، یہ انسان سرکش ہو جاتا ہے، ان رآہ استغنی، جب یہ اپنے آپ کو بے پرواہ پاتا ہے۔ سرکشی یہ سب سے بڑا جرم ہے، اور یہ جرم، اس کے جو مجرم ہیں، اس مجرم کا تعارف فرعون سے کروایا گیا ہے۔ فرعون کا جو تعارف کیا ہے قرآن مجید نے، تو وہ اس سرکشی سے کیا ہے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، اس نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے رہنے والوں کو تقسیم کر دیا۔ ان کے کمزور عورتوں کو، بچیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، طاقتوروں کو ختم کر دیتے تھے، اور پھر جو بچتے ان کو بھی تقسیم کر دیتے گروہوں میں، پارٹیوں میں۔ یہ جو اس کا جرم تھا، اس جرم کے حوالے سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا تو فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا۔ تو طغى کا لفظ جو ہے سرکشی، قومی نظام کو توڑنا، قومی نظام کو ظلم پر قائم کرنا، انسانیت کو غلام بنانا، انسانوں کو تقسیم کرنا، انسانوں کی روزی کو ان سے چھین لینا، ان کی آزادی کو چھین لینا، یہ وہ سرکشی ہے جس کو فرعون نے بنی اسرائیل پر مسلط کیا تھا۔ اور اس امت کا جو فرعون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا فرعون ابو جہل ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن حسین مالٹا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ان الانسان سے مراد ابو جہل ہے۔
ان الانسان لیطغی، کہ یہ انسان سرکش ہو جاتا ہے، ان رآہ استغنی، جب یہ اپنے آپ کو بے پرواہ پاتا ہے۔ ابو جہل وہ عرب کی سوسائٹی، اس نظام ظلم کا نمائندہ ہے جس نے عرب میں ظلم قائم کیا ہوا ہے، انسانوں کو غلام بنایا ہوا ہے، انسانوں میں تقسیم و تفریق پیدا کی ہے، انسانی وسائل پر قبضہ کیا ہے، انسانی سوسائٹی سے حیا کو ختم کیا ہے، ظلم عام کیا ہے، بد اخلاقی کو عام کیا ہے، اللہ کے تعلق کو توڑ دیا۔ بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے اس میں 360 بت رکھ دیے، ہر خاندان کا بت الگ الگ رکھ دیا۔ خدائی الگ ہو تو اجتماع اور اتفاق کہاں سے ہوگا، اجتماعیت کہاں سے قائم ہوگی؟ تو الگ الگ خدا بنا دیے، الگ الگ بت بنا دیے، نفرتوں کی بنیاد پر نسب اور نسب کی بنیاد پر نفرتیں پیدا کر دی، تقسیم پیدا کر دی، انسانی معاشرہ سرکش ہو جاتا ہے۔ یہ انسان سرکش ہوتا ہے ان رآہ استغنی، جب یہ اپنے آپ کو بے پرواہ پاتا ہے، جب یہ سمجھتا ہے کہ سوسائٹی میری محتاج ہے، میرے پاس سرمایہ ہے، میرے پاس اقتدار ہے، اس لیے دھمکیاں ملتی ہے، حکومت میں آئیں گے تو دیکھ لیں گے، ہم تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے، پھر آ رہے ہیں، ہم ختم نہیں ہوں گے۔ ظلم کی سیاست، جبر کی سیاست، غلام بنانے کی سیاست، اجارہ داری کی سیاست، انسانوں کو جب غلام بنایا جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ وہ ظلم پر رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو ہدایت پر ہوتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو عدل کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اس ابو جہل کے نظام کو توڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پیدا کی، جس کو جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ابو جہل نماز سے روکتا ہے، اس تعلیم کو اپنے خلاف سمجھتا ہے، نماز میں جو تلاوت کی جاتی ہے اس انقلابی فکر کو اپنے خلاف سمجھتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پابندی لگائی جاتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے باہر نماز میں تلاوت نہ کریں، اس سے نوجوان بگڑ رہے ہیں، ہمارے نظام سے ہٹ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو قرآن کی تعلیم متاثر کرتی ہے، اس لیے قرآن نے اعلان کیا کہ یہ جو سرکش طبقہ ہے، لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، اگر یہ باز نہ آئے تو ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کارہ ہے، مجرم پیشانی، لیکن بظاہر مذہب کے علمبردار، بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں، بیت اللہ کے مجاور بنے ہوئے ہیں، مذہب کے ٹھیکیدار ہیں، لیکن عملی کردار کیا ہے؟ عملی کردار فرعون کا ہے، نظام ظلم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ان کو گھسیٹیں گے، قیامت میں تو فرشتے گھسیٹیں گے ہی، لیکن دنیا نے یہ منظر بدر کے موقع پر دیکھا کہ 15 سال کے بعد جب بدر کے میدان سجا اور اس میں 70 سردار قتل کیے گئے تو ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیڑ کر بدر کے کنویں میں ڈالا گیا، اور جب یہ 70 سردار بدر کے کنویں میں ان کو پھینک دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر ایک ایک کو پکارا، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اے امیہ بن خلف، کیا میں نہیں کہتا تھا؟ آج میری بات سچی ثابت نہیں ہوئی؟ میں نے جو تم سے کہا تھا، آج تم اپنے عذاب کو دیکھ رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کن سے مخاطب ہیں؟ یہ تو مر چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آج میری بات کو ایسے سن رہے ہیں جیسے تم بھی نہیں سن رہے۔ یہ کون سا موقع تھا؟ بدر کا جو یہ موقع ہے، یہ وہ موقع ہے کہ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے ہیں۔ سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، اور ابھی 15-16 روزے ہی رکھے ہیں کہ بدر کا موقع آیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بدر کی جنگ لڑی گئی، بدر کی فتح حاصل ہوئی ہے۔
اور بدر کی فتح وہ بنیادی فتح ہے جس نے دشمن کی طاقت کو توڑا ہے، اس کی کمر کو توڑا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی مشرکین مکہ سے، ابو جہل کے نظام سے جتنی جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں میں سب سے بنیادی جنگ، اساسی جنگ وہ بدر کی ہے، بدر کی فتح ہے۔ اس لیے بدرین صحابہ کرام کا جو اونچا مقام ہے وہ اسی وجہ سے 313 کی صحابہ کی جماعت ہے، 2 گھوڑے ہیں اور کچھ اونٹ ہیں، اور دشمن اس کے مقابلے میں 3 گنا تعداد کے اعتبار سے بڑا ہے اور وسائل کے اعتبار سے بھی اتنا ہی زیادہ ہے، لیکن اس کا مقابلہ کر کے اس کو شکست دی جاتی ہے۔ 70 سرداروں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور 70 سرداروں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ یہ ہم جب 70 کی تعداد پڑھتے ہیں تو پڑھ کر گزر جاتے ہیں، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی قوم کے 70 لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، 70 لیڈرز ختم ہو جاتے ہیں اور 70 لوگوں کو آپ قید کر دیتے ہیں، تو آپ نے ان کی کمر توڑ دی، اور اس کا رعب پوری دنیا پر پڑا ہے۔ آج اپنی سوسائٹی کو بھی آپ لے لیں، جو اس معاشرے میں نظام ظلم کو قائم کرنے والے بنیادی لوگ ہیں، ان کی تعداد آپ جمع کریں گے تو 70 سے زیادہ نہیں ملے گی۔ اگر آپ 70 لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیتے ہیں، ان سے ان آلائے ظلم کو چھین لیتے ہیں، ان کو بے اختیار کر دیتے ہیں۔ آج کا قتل تو یہ ہے کہ ان سے وہ طاقت چھین لی جائے، نظام چھین لیا جائے، اس نظام اور طاقت کے ذریعے سے وہ انسانوں کو غلام بناتے ہیں۔ تو جب 70 لوگ قتل ہوئے تو پوری دنیا میں بات پھیل گئی، کیسر روم کے دربار میں، کسرا ایران کے دربار میں، یمن اور حبشہ کے جو حکمران تھے وہاں پر، کہ وہ ابو جہل وہ کہاں گیا، وہ عتبہ وہ بھی قتل ہو گیا، وہ شیبہ بھی قتل ہو گیا، وہ امیہ بن خلف بڑا سردار تھا، بڑی طاقت تھی اس کی، وہ بھی قتل ہو گیا، فلاں بھی قتل ہوا، فلاں بھی قتل ہوا، فلاں بھی قتل ہوا۔ سارے بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے، بڑے بڑے لیڈر قتل ہو گئے، دنیا پر اس کا رعب پڑا۔ مکہ کے سسٹم کی کمر ٹوٹی ہے، اس کی طاقت ٹوٹی ہے، اور یہی وہ ضرب ہے جس نے فتح مکہ کو کروایا۔ آپ دیکھیں اس کے علاوہ جو جنگیں ہوئی ہیں، وہ جنگیں یا تو برابر سرابر رہی۔ احد میں مسلمانوں نے اگر دشمن طاقت کو شکست دی ہے، نقصان پہنچایا ہے، تو مسلمانوں کا بھی نقصان ہوا۔ اس لیے دشمن طاقت کو کوئی مال غنیمت لینے اور قیدی بنانے کا موقع نہیں ملا، وہ بھاگا ہے میدان جنگ سے۔ لیکن پہلی فتح کے بعد جب خالد بن ولید کی قیادت میں ان کا لشکر واپس آتا ہے تو مسلمانوں کو بھی بہت نقصان پہنچایا۔ تو یہ جنگ تو برابر سرابر رہی، ان کا بھی نقصان ہوا تو ہمارا بھی نقصان ہوا۔ غزوہ خندق میں جنگ نہیں ہوئی، خندقیں کھودی گئی۔ فتح مکہ میں جنگ نہیں ہوئی، بغیر جنگ کے مکہ فتح ہوا۔ تو بنیادی طور پر سسٹم کو کب توڑا گیا؟ سسٹم کو تو بدر کی جنگ میں توڑا گیا۔ اس لیے صحابہ بدرین کا اعلیٰ مقام بدر کا اسلام میں بہت اونچا درجہ ہے۔ اور یہ جو بدر کی جنگ ہے، یہ پہلی وحی میں ان الانسان لیطغی کا جو ذکر ہے، وہ اور اس کے جو دار الندوہ کے لوگ ہیں، فَلْيَدْ نَادِيَهُ صنعت الزبانیہ، کہ یہ اپنے نادیہ یعنی دار الندوہ کے جو سردار ہیں، جہاں پر یہ مجلسیں قائم کرتے ہیں، جہاں یہ دین کے غلبے کے خلاف مہم جوئی کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، جو انسانوں کو غلام بنانے کی پلاننگ کرتے ہیں، شرابیوں کی یہ مجلس، حکمرانوں کی یہ مجلس دار الندوہ، یہ اپنے دار الندوہ میں بیٹھ کر فیصلہ کر لیں، بلا لیں ان کو، صنعت الزبانیہ، ہم اپنے پیادہ سیاست کرنے والوں کو بلائیں گے، جماعت صحابہ کو۔ اور یہ جو پہلی صورت میں
دار الندوہ کا اور پیادہ کا، زبانیہ کا ذکر ہے۔ اس جماعت کا جو پہلا مقابلہ ہوا وہ پہلے رمضان المبارک میں ہوا، وہ رمضان المبارک جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے سن 2 ہجری میں جب رمضان فرض ہوا، اور اسی وقت میں جہاد کی بھی اجازت ملی ہے مسلمانوں پر۔ ان روزوں نے یہ اثر ڈالا کہ ابھی 15-16 روزے ہی رکھے ہیں، لیکن غلبہ دین کا وہ مشن، غلبہ دین کی وہ ذمہ داری وہ جماعت لے کر اٹھتی ہے، اور اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کو وہ توڑ کر رکھ دیتی ہے، اس کے سسٹم کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ پہلے روزے کا اثر ہے، پہلے رمضان کا اثر ہے۔ رمضان المبارک انسان کے اندر غلبہ دین کی یہ اعلیٰ درجے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کرتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو جو حتمی فتح حاصل ہوئی ہے فتح مکہ کے موقع پر، تو یہ بھی رمضان کا موقع ہے۔ تو رمضان کا مہینہ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کونے میں بیٹھ دیا جائے، رہبانیت اختیار کر لی جائے، بلکہ اس کا مقصد تو حجابات کو توڑ کر انسان کے اندر ہمت جرت پیدا کرنا۔ اس لیے رمضان تو غلبے کے نظریے سے رمضان ہوتا ہے، مروبیت، مغلوبیت، غلامی کے نظریے سے رمضان گزاریں گے وہ تو رہبانیت ہی پیدا کرے گا، غلامانہ سوچ ہی پیدا کرے گا۔ لیکن جب آپ آزادی کے نظریے سے، غلبے کے نظریے سے، دین کے غلبے کی سوچ اور اس کا مشن اختیار کر کے قرآن کی کل تعلیم کو لے کر، اس لیے رمضان المبارک میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے کہ پورا قرآن حکیم پورے رمضان المبارک کے مہینے میں یکسوئی کے ساتھ پڑھا جائے، قیام اللیل کیا جائے، تاکہ قرآن کی کل تعلیم وہ مسلمانوں کے پیش نظر ہو، ایک کل پروگرام ان کے پیش نظر ہو، اور اس کل پروگرام کو لے کر وہ رمضان کے بعد وہ میدان میں اتریں، دین کے غلبے کی جدوجہد کے لیے وہ آگے بڑھیں، وہ نتائج پیدا کریں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان جیسا گزرتا ہے 11 مہینے بھی ویسے ہی گزرتے۔ رمضان غلبے کے نظریے سے قرآنی شعور پیدا کر کے، حجابات کو توڑ کر، تنظیم اور طاقت پیدا کر کے، قربانی کا جذبہ پیدا کر کے دین کے غلبے اور اجتماعیت کے ساتھ گزارا جائے گا تو اس کے نتائج 11 مہینے میں ظاہر ہوں گے۔ لیکن اگر بغیر غلبہ دین کے نظریے کے ایک رسم کے طور پر رمضان گزاریں گے تو پورا سال بھر بھی رسم ہوگا۔ اس لیے رمضان رسم نہیں ہے، یہ غلبہ دین کی تعلیم ہے، یہ بدر کی یاد کو تازہ کرتی ہے، یہ فتح مکہ کی یاد کو تازہ کرتی ہے، یہ احد کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ احد کی، غزوہ احد کی بنیادی تیاری وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی، اور رمضان المبارک کے فوراً بعد 6-7 دن کے بعد احد کا موقع پیش آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جتنے غزوات ہیں وہ غزوات رمضان میں شروع ہوئے، رمضان میں مکمل ہوئے، یا رمضان سے پہلے اس کی جدوجہد کی گئی، رمضان میں اس کی تکمیل کی، یا رمضان میں اس کی تیاری کی، اور رمضان کے بعد پھر عملی طور پر معرکہ اختیار کیا گیا۔ تو رمضان تو غلبہ دین کے نظریے سے ہے، غلبہ دین کے لیے ہے۔ غلبہ دین کا شعور پیدا کر کے جب تنظیم اور طاقت پیدا کی جائے اور رمضان کی تقویت اس کو دی جائے، انسان غلبہ دین کے نظریے سے کب ہٹتا ہے؟ جب وہ خواہشات نفس کا اسیر بنتا ہے، شہوات کا اسیر بنتا ہے، نفس اور اس کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، شیطان کے وسوسوں کا اثر ہوتا ہے، ماحول سے متاثر ہو کر، سسٹم سے متاثر ہو کر وہ بے راروی کا شکار ہوتا ہے، سوء معرفت کے پردے اس پر پڑتے ہیں۔ رمضان یہ پردے توڑ دیتا ہے، ماحول کا اثر توڑ دیتا ہے، تنظیم اور طاقت پیدا کرتا ہے، غلبے کے نظریے سے قرآن پڑھا جاتا ہے، اخلاق پیدا کیے جاتے ہیں، نفس کی خواہشات کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اور جب یہ چیزیں کنٹرول ہوں، اب جب گفتگو کرے گا تو دعوت اچھی پھیلے گی، شعور کے ساتھ وہ دعوت کو پھیلائے گا، تنظیم پیدا کرے گا تو تنظیم کی طاقت پیدا ہوگی، دین کے غلبے کے لیے میدان میں اترے گا تو دین کا غلبہ قائم ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے کو غلبہ دین کے نظریے سے گزارنے اور اس کی تکمیل کرنے
اور جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رمضان المبارک سے جو دین کے غلبے کے نتائج لیے ہیں، جو اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے، تنظیم اور طاقت پیدا کرنے، اجتماعیت پیدا کرنے کا سبق لیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے ہمکنار کرے، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔